محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہم کل کے شام کے سبق میں ہم سورہ عادیات پڑھے تھے اور ابھی کے سبق میں ہم سورہ زلزال پڑھنے والے ہیں۔ اس سورت کا ترجمہ، ہر ایک لفظ کا معنی، اس کی تشریح، شان نزول، یہ ساری چیزیں پڑھنے والے ہیں۔ دوستو، اگر شروع سے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو چینل پہ سب ویڈیوز ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک شروع سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آپ بھی کھول لیں، سورہ زلزال نکالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال مدنی، یہ سورہ زلزال ہے، یہ مدنی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 35 کلمے، 139 حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو زبانی یاد کر لیجیے گا۔ ہر ایک لفظ کا معنی دیکھیں پہلے۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، زلزلتی تھر تھرا دی جائے، الارض زمین، زلزالہا اس کا زلزلہ، واخرجتی اور باہر نکال ڈالے، الارض زمین، اثقالہا اپنے بوجھ، وقال اور کہا کہے گا، الانسان ما لہا انسان اسے کیا ہو گیا، یومئذ اس دن، تحدث بیان کرے گی، اخبارہا اپنی خبریں، حالات، بِأَنَّ رَبَّكَ کیونکہ تیرا رب، اوحا حکم بھیجا، لہا اس کو، یومئذ اس دن، یصدر الناس باہر نکلیں گے لوگ، اشتاتاً گروہ گروہ، لیروا تاکہ دکھائے، اعمالہم ان کے اعمال، فمن پس جس، یعمل کی ہوگی، مثقال برابر، ذرۃ ایک ذرہ، خیرن نیکی، یرہ اس کو دیکھے گا، ومن یعمل اور جس کی ہوگی، مثقال برابر، ذرۃ ایک ذرہ، شرن برائی، یرہ اس کو وہ دیکھے گا۔ ٹھیک ہے، ہر ایک لفظ کا معنی سمجھ لیا، آسان ہے بالکل۔ اب اس سورت کا ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا جب زمین زلزلہ سے تھر تھرا دی جائے، واخرجت الارض اثقالہا اور اپنی بوجھ زمین باہر نکال ڈالے، وقال الانسان ما لہا اور آدمی کہے اسے کیا ہوا، یومئذ تحدث اخبارہا اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا اس دن وہ در گروہ لوگ باہر نکلیں گے، لیروا اعمالہم تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھایا جائے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ پس جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہو وہ اسے دیکھے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس برائی کو دیکھ لے گا۔ ٹھیک ہے، اس صورت کا ترجمہ آپ کو اس طرح یاد کر لینا ہے، اور اس صورت کا ماحصل دیکھیں کیا ہے۔ ماحصل یہ کہ اس صورت میں قریب قیامت میں زلزلہ کا ذکر ہے۔ قیامت سے پہلے زلزلہ برپا ہونے سے زمین سے سونے چاندی اور ہر قسم کے دفینے اور مردے باہر نکل پڑیں گے۔ اس زلزلہ سے پہاڑ، درخت اور زمین پر جتنی اشیاء ہے سب گر کر زمین کے برابر ہو جائیں گے، تاکہ میدان حشر بالکل نمودار ہو جائے۔ اس دن آدمی قبروں سے میدان حشر میں طرح طرح کی جماعتیں بن کر حاضر ہوں گے۔ اس دن وہ اپنا کیا ہوا، اگر کوئی ذرہ برابر نیکی ہے وہ اس کا بدلہ دیکھ لے گا، اسی طرح اگر کسی نے ذرہ برابر بدی کیا ہے وہ اپنے بدلہ دیکھ لے گا۔ محمد بن کعب قرظی نے فرمایا ہے کہ کافر ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو اس کا بدلہ دنیا ہی میں دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، اور مومن
اپنی بدیوں کی سزا دنیا میں پالے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی بدی نہ ہوگی۔ اس سے ظاہر ہے کہ تھوڑی سی نیکی بھی کارآمد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایک بار اس سورت کو پڑھے گا اس کو نصف قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ فائدہ: آدمی کو چاہیے کہ قیامت کا خوف کرے، آنے والی کل کی مصیبتیں آج ہی ٹالنے کی فکر کرے۔ اس سورت کی آخری 2 آیتیں ہی سبق کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سورت کا مفہوم دیکھ لیے قیامت کے بارے میں ہے کہ لوگوں کو نیکی کرنا چاہیے، اگر کوئی ذرہ برابر نیکی کرے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا قیامت کے میدان میں، اگر ذرہ برابر گناہ کرے تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو دوستو اس سورت کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اگلے سبق میں سورہ لم یکن، اس کو سورہ بینہ بھی بولتے ہیں، اس سورت کا ترجمہ، اس کی تشریح پڑھیں گے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔